السلام علیکم۔ واقعی کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید بہادل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید نشے میں دھند ہو کر نماز قضا کر دیتا تھا اور حسین ابن علی کی کربلا کے اندر نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا، دیگر گواہوں مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھتا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج سواریوں ہونے کے باوجود بھی پیدل حج کیا۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینے آیا اور شراب کی ایک مجلس کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بدبو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھند یزید نے بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور ان کو پیتے ہوئے دوسرا جام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی طرف تو میں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اور اس حال میں یزید کو دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے ہوتا؟ یزید کبھی اطراف تمش میں، کبھی گوتا میں، کبھی الگزرا محل میں، کبھی نہ جانے کہاں کہاں عیاش کرتا رہتا۔ شراب اس کے ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعتوں کا مذاق اڑایا کرتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن لوگوں سے دوستی تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، شراب پیتا تھا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی میں ممبر پہ حضور کے پہلو میں بیٹھتے رہے۔ سامعین نے دیکھا کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمر کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں اور کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں اور خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن شتات کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا تو اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی ہے، لیکن میں نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حسین ابن علی حضور کے پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ یہ منظر بھی دنیا والوں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور زلفے کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں، واہ واہ، کیسے سواری میسر آئی ہے حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہلو گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا حضور چادر اوڑھی تھی اور چادر کو پکڑا ہوا تھا، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کی، لیکن ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جو چادر اوڑھی تھی اور اس کے اطراف میں غبار تھے جیسے کوئی ہو، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا، بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے چادر کو کھول دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف امام حسین ابن علی لپٹے ہوئے تھے اور دوسری پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اسے بھی پیار کر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو حضرت امام حسین کی رونی کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، حسین کو چپ کراؤ، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز میں حاضر ہوا کہ ماں نے اس شرط پہ اجازت دی تھی کہ میں حضور سے اپنی ماں کی بخشش اور اپنی بخشش کرا لوں۔ حضور عشاء کی نماز ادا کر کے چل دیے، پھر میں ان کے پیچھے چل تیزی میں میرے قدم تیز ہونے کی آواز سے حضور نے کہا، حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ تو آپ نے
پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا جی جی میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ ماں کی آرزو میرے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی دھرتی پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کر 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا بیٹے اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بدن کے اقدس پہ آئے۔ پھر بازو کو کھینچ کے آپ نے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کی لعاب دہن دے کر کے، وہ شیریں رحمت دے کر کے، تاکہ آنے والے وقت میں آب رحمت عطا کر کے کہ ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دیں، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کرے، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت دو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ تو آپ نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا تم دارالامارت کے پاس باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ پھر ولید بن عقبہ نے کہا یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا یہ موقع جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہ پا سکو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں کہ امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے بولے مروان کیا تو بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا، وحی کا نزول ہوتا رہا، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے، میں ڈر کے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کر لوں؟ انکار کرتا ہوں۔ اور سب وہاں ناراض ہو گئے اور راستہ چھوڑ دیا۔ آپ واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے اور کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی بھی صورت پہ بیعت نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لالہزار بنے، میں نہیں چاہتا کہ حضور کی شرع نور کی حرمت پامال ہو۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان کی نبوت کے جتنے بھی لوگ تھے سب ان کے ساتھ شہر مدینہ کو الوداع کہہ کر اور مکہ کی جانب چل دیے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ پہنچے اور ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجے دیتے ہیں۔ 40,000 کوفیوں آپ کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیا گیا ہے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرہ میں بدل کے کوفہ کی طرف چل دیے۔ جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے دوست
احباب عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا تو آپ حسین ابن علی نے کہا مہربانو نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں چاہتا تو نبی کی گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے اور ابھی راستے میں پہنچے ہی تھے کہ یہ خبر آئی کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے ہیں، ابن مرزنہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا، وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعتیں توڑنے لگے، تو منظر مسجد کوفہ کا بہت اچھا تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو دیکھا مسجد میں کوئی نہیں، پھر لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کرنے لگے، رات کی تنہائی ہے اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بند کرنے لگے کہ کہیں میرے گھر میں نہ آ جائے اور ہم سب مشکلات میں نہ پڑ جائیں، پھر حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے جاتے ہیں اور حسین ابن علی راستے میں ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، پھر آپ کے دوستوں نے کہا حضرت ماحول خراب ہو گیا ہے، آپ واپس چلیں، حضرت امام حسین سوچ میں پڑ گئے، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھیں گے، دوست نے کہا حضرت اگر آپ آگے بڑھے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، وہ آپ کو پیاسا شہید کر دیں گے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھ کو بتا رہے ہو، مجھے اچھے طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میرے نگاہوں میں ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ چشمے تصور وہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر حضرت امام کے پیدا ہونے ہی سے پہلے خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے بتائی تھی، جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو یہ جبریل امین نے یہ بات کہا تھا کہ حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور سلمہ کو حضور نے عطا کر دی، تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی کیا حالت ہے، اور آپ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے، تو کہا میں قتل گاہ سے آیا ہوں، یہ حسین ابن علی کا خون ہے، تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی تھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، یہ خبر پہلے دی گئی تھی اور آپ نے بولا مجھے سب معلوم ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم زبر نا انصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے نمونہ تو ہو۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے، اس کے آگے کی بات آپ لوگوں کو سننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ باقی دوستوں اگر آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔